حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے فرد ہیں جن کو رب نے زمین پہ بھیجا تھا. جب وہ زمین پہ آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ آسمان پہ اور جنت سے اللہ نے ایک وقت کے لیے ٹریول فرمایا تھا. دنیا میں آ کر کہنے لگے اللہ جنت میں بھول ہوئی تھی, میں بھول کی معافی مانگتا ہوں, مجھے بھول کی معافی دے دے. جڑا والوں کے وہ یورو دو معافیوں کا ذکر موجود ہے, ایک اللہ کے قرآن میں ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے, قرآن کریم میں ہے. حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا معافی دے دے, بھول ہو گئی, میری بھی معافی, میری وائف, میری بیوی اما حوا کی بھی معافی, اس بھول کی معافی دے دے ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضور کا فرمان اس آیت کی تفصیل بتاتا ہے, حضور پاک کی حدیث اس آیت کی تشریح بتاتی ہے, حضور پاک کی زبان مصطفیٰ کے قرآن کی تفسیر دیتی ہے. حضور پاک نے فرمایا, امام حاکم نے مستدرک میں لکھا, امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے صحابہ کو بٹھایا, انہیں واعظ سنایا, بیان سنایا, تقریر سنائی, نصیحتیں کی اور وہاں فرمانے لگے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے آپ کے اور ہمارے ابا حضرت آدم کی بھول کی معافی کیسے قبول ہوئی تھی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے, آپ کے اللہ کو پتا ہے, آپ بتا دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم دعائیں مانگتے رہے, آسمان سے جواب نہیں آ رہا تھا. ایک دن دعا مانگی, تذکرہ مصطفیٰ کا کیا, رب نے جواب دیا. حضرت عمر پوچھتے یا رسول اللہ تفسیر دیجیے آپ کا تذکرہ کیسے کیا. حضور پاک نے فرمایا حضرت آدم نے دعا میں یوں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اللہ محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے اور وسیلے سے بھول کی معافی دے دے. فرمایا یہی دعا کرنی تھی, حضرت آدم کا یہی لفظ بولنا تھا, حضرت آدم کا یہی الفاظ زبان پہ لانے تھے. حضرت آدم کے آج تک جواب نہیں تھا, فوراً جواب آیا. رب نے پوچھا کئی عرفت محمد ولم اخلقہ, اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو, ابھی تو ہم نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم کو جواب ملا, تعلق مضبوط ہوا, مزید اپنی اللہ کے ساتھ آوازاری مضبوط ہوئی, امید مزید قوی ہوئی. عرض کرنے لگے اللہ میں تو اب سے نہیں جانتا, بہت پہلے سے جانتا ہوں, اب سے نہیں جانتا, بہت پہلے سے. کب پہلے سے اللہ کو پتا ہے, پھر بھی پوچھتے ہیں کب پہلے سے. حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک, اللہ ابھی جنت میں نہیں آیا تھا, ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا, ابھی ہوا کا وجود نہیں تھا, جب میری پیدائش ہو رہی تھی میں تب سے جانتا تھا. آدم کیسے جانتے تھے؟ فرمانے لگے لما خلقتنی بیدک, اللہ جب آپ نے ہمیں پیدا کیا ونفخت فیک من روحی, روح میرے اندر داخل فرمائی, فرفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھ لی, وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول. فظننت انہ احب الخلق الیک, اللہ میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام نامی آپ کے نام کے ساتھ, اس میں گرامی آپ کے اس میں مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ عام نہیں اہم مخلوق ہے. یا مولایا سالتوں کا بحق کی اللہ, اس لیے میں نے اسی کا وسیلہ دیا, اسی کا واسطہ دیا, اسی کے محاورے سے اپنے بھول کی, اپنی بیگم کے بھول کی معافی مانگی. اب جواب ہے, اللہ نے فرمایا یا آدم غفرت لک, آدم تو نے دعا مانگی, ہم نے تیری دعا قبول کی. توجہ ہے, توجہ ہے. اب اللہ نے فرمایا صرف قبول نہیں کی, اگلا جملہ اے آدم فلولا محمد لما خلقتک,
اگر محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے. میری بات کا مطلب میرا نبی وہ نہیں ہے آئے اور پہچان ملے. میرا نبی تو وہ ہے جو دنیا میں پہلے آئے اسے بھی تعارف حضور کا ہوا. میں نے کہا کسی کا بچہ پیدا ہو دنیا بعد میں جانے یہ معاملہ بعد کا. میرا نبی وہ نہیں ہے. میرے نبی وہ ہے ہمارے نبی وہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنی پہچان رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا محمد ہمارے بڑی شان والا. آؤ اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اماں حوا ہے. اماں حوا کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ایمانی تعارف کرایا گیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع قولیہ امام شمس الدین الصحابی رحمہ اللہ المتوفی 902 ہجری اس کے اندر پوری ترتیب لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اماں حوا کا جب نکاح ہوا حضرت آدم سے یہ نکاح عرشوں پہ ہوا. گویا رب نے نکاح پڑھا فرشتے گواہ تھے. خود اللہ کی گواہی کوئی ناکافی نعوذ باللہ کہا نہیں. لیکن حق مہر کا وقت آیا تو اماں حوا کو بھی محمد الرسول اللہ کا تعارف کرا. کیا مطلب؟ حق مہر میں تعارف کا مطلب حق کے مہر. آپ کہیں گے اماں حوا کا بھی حق مہر تھا. اس زمانے میں سنارے کی دکان کہاں تھی؟ چاندی والے کی دکان کہاں تھی؟ بینک والوں کے نوٹ کہاں تھے؟ پٹواریوں نے زمین کے بٹوارے کے لیے کوئی پلاٹ تیار کیے تھے. حق مہر کس چیز کا تھا؟ ہاں قرآن نے کہا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. 22واں پارہ سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 33 رب کا حکم کہ حق مہر لازم ہے. اب آدم علیہ السلام کے دور میں کیا حق مہر آدم علیہ السلام نے دیا؟ امام صحابی نے یہ حوالہ دیا ہے. فرمایا امہرا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا علیہ السلام. حق مہر کی باری آئی. رب نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ پر درود پڑھ لو تمہارا حق مہر مکمل ہو جائے. میں نے کہا اس دھرتی پہ دوسری انسان اماں حوا ہے. انہیں بھی تعارف آنے کے بعد اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا. میرا نبی تو وہ پہچان رکھتا ہے. ہمارے نبی کا وہ مقام ہے. ہمارے نبی کا وہ مرتبہ ہے. ہمارے نبی کا وہ درجہ وہ حیثیت وہ ویلیو اور وہ رتبہ ہے. ایسا رتبہ تو اس دھرتی پہ کسی کے لیے بنا نہیں ہے. بنا ہے تو سر مصطفیٰ اس قابل ہے کہ وہ تاج حضور کے سر پہ سجے. کندھے مصطفیٰ کے قابل ہے کہ وہ تمغے حضور کے کندھوں پہ سجے. میرے دوستو حضرت آدم اور اماں حوا کے بعد آئیے تو میرے نبی کا تعارف اس سے بھی آگے ہے. کئی دلائل ہیں. میں انہیں اسکپ کرتے ہوئے سیرت رحمت للعالمین پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. وہ آیت پیش کرنے لگا ہو جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. رب کریم نے فرمایا یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسالت آپ اس دھرتی کے تمام اعلی عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. یہ رحمت حضور کی پیدائشی بعثت قبل پیدائش ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ امام حاکم مستدرک میں روایت لائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے حضور کے سر پہ والد کا سایہ نہیں تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے پیغمبر آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کے گود میں جب میرے نبی پاک آئے ہیں پھر حضور کے نام رکھنے کی باری آئی تھی کیونکہ رسول اللہ پیدائشی مختوم تھے. وہ معاملہ جو عام بچوں کا ہوتا ہے وہ حضور کے ساتھ پیش نہیں آیا. جب نام
نام کی باری آئی تو نام حضرت رسول اللہ کے دادا جی شیبۃ الحم جناب عبد المطلب نے رکھا ہے. امام حاکم کہتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پیدا ہوئے، سماہ عبد المطلب محمد، حضرت عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال اٹھا، اے ابو الحارث، اے عبد المطلب، ما حملک علی ان تسموا محمدا، آپ کس دلیل کی بنیاد پہ اس کا نام محمد رکھ رہے ہیں؟ ولم یسمی من آبائہ، اس کے آباء و اجداد میں ہمیں یہ نام نہیں ملتا. لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے نام اپنی اولاد کے نام پہ رکھتے ہیں، آپ نے وہ نام رکھا ہے اس نام کا پہلے وجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اور صرف مکہ کی دھرتی پہ یہ لفظ عبد المطلب نے نہیں کہا، جڑا والا کے غیوروں، یہ لفظ اللہ نے النقش فی الحجر کر دیا ہے، پتھر پہ لکیر کر دیا ہے. عبد المطلب نے کہا محمد کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا، اور میں نے یہ سامنے وجہ رکھی ہے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض. میں چاہتا ہوں میرے بچے کی تعریف اللہ آسمان میں کرے اور مخلوق خدا زمین میں کرے.